بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آپ کو سب سے پہلے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عید کا معنی، عید کا مفہوم کیا ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید کس چیز کا نام ہے۔ سب سے پہلے میں وہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مروی ہے کہ ایک بار عید الفطر کے دن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا، خداوند عالم نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے گویا سبقت لے جانے کا میدان قرار دیا ہے، پس اطاعت کرنے والے گویا سبقت لے جانے والے اور نافرمانی کرنے والے ناکام ہو گئے ہیں۔ مجھے اس دن ہنسنے والوں سے تعجب ہے، جبکہ نیکوکار کامیاب اور بدکار خسارے میں ہیں۔ اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو نیکوکار اپنی نیکی میں اس طرح مشغول ہوں گے اور بدکار اپنی برائی میں اسی طرح مصروف ہوں گے کہ انہیں اپنے بالوں سے کنگھی کرنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ تو عید کا معنی جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے صرف نئے کپڑے پہن کے اللہ کی نافرمانی کرنا عید کے روز اور شب، یہ عید نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس سے آپ سمجھ گئے۔ اور اب آئیں عید کی رات اور عید کے دن کچھ اعمال ہیں۔ ہمارے معاشرے میں صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ عید کی رات یعنی چاند رات جو ہے وہ صرف خریداری کا ٹائم ہوتا ہے، یہ خریداری اور شاپنگ کی رات ہوتی ہے۔ بے شک شاپنگ کریں، اس میں ہم رکاوٹ نہیں پیدا کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ ہمیں دین اسلام اس شب کو، اس رات کو کیسے گزارنے کا سبق اور درس دیتا ہے۔ تو آئیں میں منوان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ماہ شوال کی پہلی تاریخ، جسے عید الفطر کی رات بھی کہتے ہیں، تو یکم شوال کی شب، اس کے کچھ اعمال۔ نمبر 1، غروب کے وقت غسل کرنا۔ نمبر 2، نماز، دعا، استغفار اور توبہ کے ساتھ شب بیداری کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاپنگ میں ہی شب بیداری کرنی ہے، نہیں، اعمال، دعا، استغفار، اس کے ساتھ شب بیداری کرنی ہے۔ نمبر 3، نماز مغرب اور اس کے نوافل سے فارغ ہو کر ہاتھ بلند کر کے یہ دعا پڑھنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دعا منقول ہے کہ یا ذا المن والطول یا ذا الجود یا مصطفیٰ۔ یہ ایک لائن کی دعا ہے، آگے چلتی ہے، ساری میں بیان نہیں کر رہا۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ کہے اتوب الی اللہ، یعنی توبہ کرتا ہوں خدا کے سامنے۔ اور اس کے بعد نمبر 4، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تلاوت کرنا۔ نمبر 5، نماز مغرب و عشاء اور نماز صبح اور نماز عید کے بعد یہ تکبیریں کہنا۔ یہ انتہائی آسان اور ہر کسی کو یاد بھی ہیں، لیکن یہ عمل انجام نہیں دیا جاتا۔ وہ یہ ہے، یہ یاد کر لیجئے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا۔ یہ ایک سطر کا جملہ ہے اور تقریباً ہر کسی کو یاد بھی ہوتا ہے۔ یہ عید کی رات کو پڑھتے رہنا ہے، بیان کرنا ہے۔ اور چھٹا عمل کہ جو شخص عید الفطر کی رات 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور سلام کے بعد سجدے میں جا کر 100 بار کہے اتوب الی اللہ، تو وہ ایسا کرے گا تو خدا اس سے جو دعا مانگے گا، خدا سے جو درخواست کرے گا، التماس کرے گا، خدا اسے عطا کرے گا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ ٹیلے آلج کے برابر ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑے ڈھیر ہی گناہوں کا کیوں نہ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عید کی رات جو ہے وہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، گناہوں کو بخشانے کی رات ہے۔ اور اب آئیں
عید کا دن اس کے اعمال کون سے ہیں؟ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 نماز صبح اور نماز عید کے بعد وہی تکبیرات پڑھنا جو ابھی میں نے رات کے سلسلے میں بیان کی ہیں، اور نمبر 3 عید الفطر کی نماز پڑھنا، نمبر 4 اس سے پہلے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کا فطرہ ادا کرنا جس کو معاشرے میں بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر فطرانہ جو ہے وہ جتنا بیان کیا جاتا ہے، البتہ یہ یاد رہے فارمولہ یہ ہے کہ 3 کلو جو بھی جنس کھاتے ہیں وہ عطیہ کرنا یا فطرانہ دینا، اور نمبر 5 غسل کرتے وقت دعا کا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اور غسل کے بعد بھی ایک دعا بیان کی گئی ہے، ایک لائن کی یہ دعا ہیں، ان کو پڑھنا۔ اور نمبر 6 نماز عید الفطر اور اسی طرح دوسری نمازیں عید الاضحیٰ اور نماز جمعہ، ان دعاؤں میں جب قنوت پڑھا جاتا ہے تو خاص وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح ایک دعا حضرت ابو حمزہ سمالی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ پڑھنا جو اس طرح ہے اللہم من تحیا فی ھذا الیوم۔ اور نمبر 7 حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت یہ کی جائے اول تو، اگر نہیں کر سکتے تو زیارت کم از کم پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، اور اسی طرح دعائے ندبہ کا پڑھنا بھی وارد ہے، اور اسی طرح صحیفہ کاملہ کی دعائیں جو ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہیں، ان کی تلاوت بھی کی جائے۔ تو اس طرح یہ اعمال ہیں، ان کو انجام دیا جائے۔ اور 10واں اور آخری لباس فاخرہ اور پاکیزہ زیب تن کرنا، بدن کو صاف رکھنا، فقراء اور مساکین کو صدقہ دینا، ان کو بھی عیدی کی خوشی میں شامل ہونا اور ملانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہمیں اس عید کو اللہ کی بندگی کرنے میں شمار کرے اور ہمیں اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔